کچھ لوگوں کو نرا سلوٹ کر دینا چاہیے، کہنا چاہیے یار جس نہج پہ تو اتر کے بات کر رہا نا، یعنی کچھ بندے بدتمیز ہیں، تو آپ اگر ان کو جواب دیں گے تو پھر آپ کو بھی اس لیول پہ اترنا پڑے گا. لہٰذا ایسے لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار تیری حیثیت نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے تیرے جیسے آدمی سے بات کریں، تیرا وہ لہجہ نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو انہیں سلوٹ کیا جاتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر شخص کی سطح پر اتر کر اس سے کلام کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آج اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر کے جانا کہ ہم نے بردباری، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی دیکھ بھال. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے، حضور نے سارے معاملات کی کنجیاں ہی سیدنا بلال حبشی کو عطا فرمائی تھی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بلال کو پتہ تھا پیسہ کہاں سے آنا ہے، کہاں لگانا ہے، کیا کرنا ہے. مہمان آتے تھے تو آپ کو پتہ ہے حضور کا فقر مبارک اختیاری ہے، پسند ہے نبی پاک کی. ایک یہودی تھا، بلکہ یہودیوں کا عالم تھا، اس نے ایک دن حضرت بلال حبشی سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حضور کے مہمانوں کے لیے سارے بندوبست کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ قرض بھی لیتے ہیں، تو میرے پاس کچھ اضافی پیسے پڑے ہوتے ہیں، مجھ سے قرضہ لے لینا. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، قرضہ اس سے لے لیا. ایک مقررہ میعاد، ایک وعدہ اس کے ساتھ طے ہو گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کے مہمانوں پر خرچ کر دیے. ابھی اس وعدے میں نا پیسے لوٹانے میں کچھ دن باقی تھے. نبی کریم علیہ السلام، سیدنا فاروق اعظم، چند اور صحابہ مدینہ منورہ کے ایک چوک میں موجود تھے، تو وہ یہودی مطالبہ کرنے آ گیا. آپ کو میری پوری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابھی جو معاہدہ ہے، جو طے شدہ تاریخ ہے، اس میں دن باقی ہیں. اس نے آ کے کہا میرے پیسے دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو وعدے میں وقت باقی ہے. اس نے معاذ اللہ سخت باتیں کرنی شروع کر دی، سخت. اب آپ کے پاس دلیل بھی ہو، آپ سچے بھی ہوں، وعدے میں ٹائم بھی ہو، تو کسی کی سخت بات سنی جاتی ہے. اور جہاں بھائی وعدہ آئے گا تو دیکھی جائے گی تیری اتنی ضرورت. اب جب اس نے سخت بات کی تو سیدنا عمر فاروق نے تلوار پہ ہاتھ رکھا. حضرت عمر ہے نا، شیر ہے نا اللہ رسول کے، ہاتھ رکھا تلوار پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جلدی نہ کر. بڑی بردباری سے، حلیمی سے، اطمینان سے، سکون سے حضور فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے کہتے ذرا نرمی کر، مجھے کہتے پیسے ادا کر دیں. حضور فرمانے لگے اب اس طرح کرو، اس کے ساتھ جاؤ، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنا اس کا قرض ہے اتنی کھجوریں تول کے دے دو، اور یہ جو تم نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اسے ڈرایا ہے، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. آپ کا بردبار ہونا، حلیم الطبع ہونا، مزاج میں ٹھہراؤ ہونا، سکون ہونا، یہ بڑا بندے کو نا وزادار بنا دیتا ہے. آپ ہر شخص کے لیول پہ اتر کر جھگڑا نہ کریں. میں نے دیکھا ہے سیانا بیانا آدمی بچوں کے ساتھ بحث کر رہا ہے، سمجھدار آدمی ہو کہ ایک نادان سے گفتگو کر رہا ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا ایک فتویٰ ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اکثر قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. ہو گئے ہونا ناراض، لگ پہ ہونا کورن. ہاں میں نے پتا سی یہ جتنے ہی فتویٰ دیتے اتنے ہی حال ہویا. میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ تر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ عورت بیچاری کی عقل ناقص ہے، اس کی آدھی ہے، وہ پورا سوچنا بھی چاہے تو شعوری طاقت اتنی بلند نہیں. تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ تو جی میاں صاحب آکن تینوں آج ٹھیک کر کے ہی چھڑ رہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر افسر بنایا ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا، آپ دلیر ہوتے، بڑی ساری غلطیاں درگزر کرتے، محبت کا لہجہ اختیار کرتے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ آپ بے جا سختی کرتے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال بردباری کے ساتھ فرمایا کچھ زیادہ بھی. حضرت عمر ساتھ لے گئے.
खजूरें तोल तोल के दी। हज़रत उमर कहते हैं अब हुजूर का हुक्म था, थोड़ी ज़्यादा भी दी, लेकिन वो सैयदना उमर के मिजाज में जलाल था। फरमाते हैं वो मुझे कहने लगा, उमर एक बात करनी थी। कहते हैं मुझे गुस्सा था, मैं उसके ऊपर नरमी कर ही नहीं रहा था। मैंने कहा जी क्या बात करनी थी? खजूरें ले जाएं, आपका काम हो गया। कहते हैं वो कहने लगा, उमर मेरे दोस्त मेरे ऊपर सख्ती न कर, मेरा मसला समझ। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा मैं यहूदियों का आलिम हूँ, तौरात जानता हूँ। मैंने ना तौरात में आखिरी नबी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जितनी शानें पढ़ी थी ना, वो सारी रसूल पाक में मौजूद है। एक शान मैंने ये हुजूर की पढ़ी थी कि वो बड़े हलीम होंगे, बड़े बुर्दबार होंगे, उनके मिजाज में कमाल हौसला होगा, और जितना जितना कोई जहालत करता जाएगा महबूब की बुर्दबारी उतनी बढ़ती जाएगी। उमर मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था, बाकी सारी शानें देख ली थी, ये मैं देखना चाहता था। मैंने कर्जा भी जानबूझ के दिया, वक्त से पहले भी जानबूझ के आया, सख्त बातें भी माज़अल्लाह की, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, हौसला और वज़ादारी देखी तो उमर अब तू मेहरबानी करना, मुझे ले चलना, ले चलना, मुझे नबी पाक से माफ़ी भी लेके दे दे और रसूल पाक का कलमा भी पढ़वा दे। मैं तेरियां वेख के अदामत मुरीद हो गई। अब ना ये हिल्म, ये बुर्दबारी, ये कमाल, ये वज़ादारी, ये ठहराव, ये हुस्न, ये ताजगी, ये रसूल पाक की अजमतों की बुलंदियां, मेरा तो दिल करता है अब कुर्बान हो जाऊं हुजूर की हर हर अदा पर। कुर्बान, थोड़ा ना मिजाज में बुर्दबारी लाएं, हौसला लाएं। कोई ज़रूरी है हर सवाल का जवाब हम नहीं देना है? नहीं समझ आई बात की? कोई ज़रूरी है कि जो बंदा जो बात करेगा हम उसकी सतह पे उतरेंगे? मैं तो उन्हें पूछ लेना है, कईयां नूं नहीं भी पूछीदा। नहीं समझ आई? कुछ को कहीदा है जा भाई, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ सारी अदालतें खुद न लगाओ, एक अदालत क़यामत वाले दिन भी तो लगनी है ना। कुछ फैसले उस अदालत पे भी छोड़ दो, कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पर छोड़ दो। हमारा एक तो इस्तकामत का मिजाज नहीं, दूसरी बुर्दबारी नहीं, और तीसरी बात, बस इसी पर मैंने अपनी बात को समेट देना है। तीसरा हमारा मसला ये है कि हमें न सिर्फ अपने जज्बात का एहसास है। अल्लाह करे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत इज्तिमा है, आज मैं अपनी और आपकी कुछ तरबियत कर पाऊँ। खुद गर्ज होते हैं वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुद गर्ज होते हैं जो किसी के जज्बात का एहसास नहीं करते। मोमिन की शान ये है कि वो दूसरों के एहसासात का, जज्बात का ख्याल रखता है।